کے مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسمبلی میں یہ ترشی اور تلخی کی وجوہات کیا ہیں؟ آج آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں کوئی چھوڑیں کوئٹہ کے کسی بھی شارع، چاہے وہ مشرقی بائی پاس ہو یا مغربی بائی پاس ہو، چاہے وہ بلیلی ہو چاہے وہ سریاب مل کا علاقہ ہو، آپ کسی بھی جگہ کا نام لے لیں، آپ کو ماں سوائے احتجاج کے، ماں سوائے ٹائر جلانے کے، ماں سوائے حکومت کو بددعائیں دینے کے، ماں سوائے مائیں بہنیں اپنا دوپٹہ اتار کر حکومت کو برا بلا کہہ رہی ہوتی ہیں. خدا جانیے کہ اتنا بلوچستان جناب والا 120 دن 2021 کے پہلے 120 دن میں بلوچستان میں بدامنی کے 180 واقعات ہوئے ہیں. آپ کوئی ایسا دن مجھے بتائیں جس دن بلوچستان میں 120 دن میں کوئی ایسا دن بتائیں جس میں 2 سے 3 بدامنی کے واقعات نہیں ہو رہے ہیں، اغوا نہیں ہو رہے ہیں، صحافیوں کا قتل نہیں ہو رہا. تقریب ہمارے جو دوست ہیں کیازی، ان کا جو اغوا ہے، وہاں پر خواتین کا احتجاج ہے. بلوچستان ایک دفعہ پھر جناب والا بلوچستان ایمرجنگ نہیں ہے بلکہ بلوچستان از کانسٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی سنکنگ. بلوچستان ڈوبتا جا رہا ہے. بلوچستان کا سیاسی استحکام داؤ پہ لگا ہوا ہے، بلوچستان کا معاشی استحکام داؤ پہ لگا ہوا ہے، بلوچستان کا انتظامی استحکام داؤ پر لگا ہوا ہے، بلوچستان کے عوام کی قسمت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. 3 سال کے اندر 200 ارب روپے لیپس ہوئے ہیں. کیسے اس صوبے میں امن آئے گا؟ یہ جو سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہوئے لوگ ہیں یہ غلط حکمرانی کی وجہ سے. جناب والا وزیر اعلیٰ صاحب بیان دیتے ہیں کہ 40 ارب روپے لیپس ہوئے ہیں، یہ اپوزیشن کی وجہ سے نہیں. جناب والا آپ کی اور آپ کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، آپ کی بدنیتی کی وجہ سے، آپ کے بغض کی وجہ سے، آپ کے ان علاقوں سے نفرت کے حوالے سے، آپ کی انسانوں میں تفاوت اور تفریق کے حوالے سے 200 ارب روپے اس غریب صوبے کے 3 سال میں اگر خرچ ہوتے، 30-33 ڈسٹرکٹ ہے ہمارے ایوریج، جناب والا ہر ڈسٹرکٹ کا 5 سے 6 ارب روپے کا فنڈ لیپس ہوا ہے. یہ کس نے کروایا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کاغذ سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے، ہم اس کاغذ سے زیادہ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس اتنا اختیار ہوتا تو جناب والا ہم ضرور اس کے جواب دے ہوتے. میں آپ کی توجہ جناب والا ایک اور اہم نقطے کی طرف دے جانا چاہوں گا. گزشتہ 3 سالوں میں بلوچستان میں تعلیم کی شرح دیکھیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان اپوزیشن کی وجہ سے بلوچستان میں، میرے اپنے حلقے خاران میں میں 1 سال سے منت کر رہا ہوں جناب والا 2 کروڑ روپے کی ایک سکیم 40 بیچارے گاؤں دیہاتوں کو غریب ٹینکیاں پانی کے بنانے ہیں. میرے ڈیم کی سکیماتوں ہم تو منتیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم تو کوئی ارطغرل کا فوج اٹھا کے کبھی ہم نے تلوار اٹھا کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی طرف نہیں گئے کہ ہم نے آپ کو لڑائی جھگڑے میں مصروف رکھا اور آپ نے کام کر نہیں سکے. ہاں یہ ہمارا جائز حق ہے، ہر فورم پر ہم بولتے رہے ہیں. بلوچستان ہمارا وطن ہے، بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان ایک دفعہ پھر خون خرابے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. بلوچستان میں جو اس کی دولت ہے، اس کی ریسورسز ہیں، وہ بلوچستان کے عوام پر خرچ نہیں ہو رہے ہیں. آج خاران میرا علاقہ ہے، میں شرمندہ ہوں. ان 3 سالوں میں پورے پاکستان میں ترقی کا عمل رک گیا، لیکن میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا 3 سال میں بلوچستان میں 30 سال کی پسماندگی دیکھی ہے. یہ 3 سال میں جو سست روی، جو حکمرانی کے غلط طریقہ کار، جو بد انصافی، بدنیتی اور بغض بلوچستان میں 3 سال سے جاری ہے، جناب والا 30 سال بلوچستان پیچھے چلا گیا ہے. کون لائے گا اس کو؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ثنا بلوچ بھی قصوروار ہے اس لیے کہ میں ممبر ہوں، منتخب ممبر ہوں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان کی واگیں، بلوچستان کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے. بلوچستان کے ماؤں کی آنکھوں میں آنسو لانے والے حکمران کوئی اور ہیں. بلوچستان کے نوجوانوں سے نان شبینہ اور نوالا چھیننے والے کوئی اور ہیں. سرحدوں کو بند کر کے، بارڈروں کو بند کر کے، زمباتی گاڑیوں کے نوجوانوں کو خودکشیوں پر مجبور کرنے والے کوئی اور ہیں. آج میری ماں اور بہنوں کو بروری روڈ پر ایک دفعہ جس طرح ہزارہ برادری کی خواتین اور نوجوان جماعتیں، آج ماتم ہمارے لوگوں کا بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سریاب میں لگا ہوا ہے، گوادر میں آپ کے سی پیک کا جومر ہے. آپ تو کہتے ہیں ہمارے ماتے کا جومر ہے. گوادر کی ایک اسٹیڈیم کی ہر طرف سے تصویریں لے کر پوری دنیا میں دکھاتے ہیں. دکھائیں ان باپردہ بلوچ عورتوں کو جو گوادر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بجلی اور پانی کے لیے ترس رہی ہیں. دکھائیں ان بلکتے ہوئے بچوں کو جو 48 سینٹی گریڈ میں بجلی سے محروم ہے. 18 گھنٹے بلوچستان میں بجلی نہیں ہے، خاران سے لے کر جوب تک. ہم لوگ ہمیں جواب دہ سمجھتے ہیں اور ہم بس گئے ایسے ظالموں کے ساتھ.
شکریہ. جو ماں سوائے بلوچستان کے پیسے لیپس کرنے کے ان کو کچھ نہیں آتا. تاریخ میں ایسا جرم، ایسا ظلم بلوچستان کے ساتھ کسی بھی ایمانداری سے غیر مسلم طاقت نے بھی نہیں کیا ہوگا جتنا بلوچستان. کنکلوڈ کر لیں سنا بھائی. اور جناب والا میں آپ کو بتاؤں، یہ دشمنی ہے، یہ سراسر بدنیتی ہے. نہ صرف میں یہ تو کہتا ہوں کاش یہ صرف اپوزیشن کے لوگوں کو پیاس سے مرتے مجھے دکھ نہیں ہوتا، یہ خران کی اسکیمیں روکتے مجھے دکھ نہیں ہوتا، یہ گوادر کی روکتے مجھے دکھ نہیں ہوتا، یہ کوئٹہ کے ہمارے روکتے. انہوں نے جناب والا اپنی اتنی بغض اور بدنیتی، صالح بھوتانی صاحب 3 سال سے 1 روپیہ اس کے علاقے کے لیے سردار یار محمد، یہ سارے ممبران کچھ بول سکتے ہیں، کچھ نہیں بولتے ہیں. میں آپ کو الفیہ بتاؤں، بلوچستان کا پہیہ رک گیا ہے اور یہ آخری وارننگ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بجٹ آ رہا ہے. اگر کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ انہوں نے 1 سال تک ایک دفعہ پھر 40 ارب روپے لیپس کیے، میں الفیہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم یہ عہد کرتے ہیں اس کے بعد جناب والا دمادم مست کلندر بالکل ہوگا. اوکے صحیح ہے، بہت شکریہ آپ کا. اس دفعہ اگر کسی نے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق سیمٹ اور سریے والی PSDP بنائی، انہوں نے بلوچستان کے عوام کے تعلیم کے پیسے، صحت کے پیسے، روزگار کے پیسے، خوشی اور خوشحالی کے پیسے جناب والا سیمٹ اور سریے میں لگانے کی کوشش کی. جناب والا اس دفعہ ہم پہلی دفعہ کورٹ میں گئے، ہم اسمبلیوں میں گئے، اس دفعہ جناب والا اتنا بڑا تالا CM سیکریٹریٹ پہ لگے گا. بہت شکریہ. نہ وہ بیٹھ سکیں گے نہ ہم بیٹھ سکیں گے. ایسے نہیں ہوگا کہ 1 سال سے خاران کی 2 کروڑ روپے کی اسکیم، خاران کے 80 کروڑ روپے کی ڈیم کی اسکیم آپ روکیں اور آپ یہ سمجھیں گے کہ ادھر جو ہے آپ آسانی سے حکومت کریں گے. نہیں جناب والا، میں خاران کے بلکتے ہوئے بچوں کو لے آؤں گا CM سیکریٹریٹ کے سامنے، ہم خواتین کو لے آئیں گے، گوادر سے لے کر پورے بلوچستان کے برہنہ پان نوجوان بے روزگاروں کو لے آئیں گے. آنے والا 2 سال آپ کے لیے قیامت ہوگا. یہ اس کو ہم نے پہلے شرافت کے ساتھ آپ کو گزارنے دیا. آپ ہر دفعہ 200 ارب ضائع کریں، آخر میں ایک بیان دے دیں کہ جی 40 ارب روپے اپوزیشن کی وجہ سے لیپس ہو گئے. بھائی مجھے 40 دن حکومت دے دیں، میں آپ کو 200 ارب روپے خرچ کر کے دکھاؤں گا. آپ بلوچستان میں اتنے عرصے کی حکمرانی 3 سال سے ساری فائلوں پہ بیٹھتے ہیں. مغل شاہی کی حکومت قائم کی ہوئی ہے، سیکٹریز ڈرے ہوئے ہیں، سیکشن افسر ڈرے ہوئے ہیں، وزراء ڈرے ہوئے ہیں. میں الفیہ بتاتا ہوں، یہ بلوچستان میں مغل شاہی کی حکومت قائم کر کے آپ کب تک ہمارے اوپر یہ ظلم کرنا چاہیں گے؟ ہم عزت دار لوگ ہیں. اس کے بعد اگر کسی نے ہمارے علاقے کے فنڈز روکنے کی کوشش کی جناب والا، ہم یہ آپ کو دوبارہ آپ ایز اے چیئرمین ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد برداشت کی حدیں ختم ہو گئی ہیں. ہم نے جمہوری طریقہ، عدالتوں کا دروازہ، اسمبلیاں، قراردادیں سب کچھ پیش کی، لیکن اگر کوئی ہمارے سر پر پاؤں رکھ کے اوپر جانا چاہتا ہے تو جناب والا وہ بھی ٹخنے کے بل گرے گا، وہ بھی ماتھے کے بل گرے گا. ہماری جماعتوں کو، آپ کا موقف آ گیا. ہماری جماعتوں کو، ہمارے منتخب نمائندوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کے سامنے ہمارے آپ ہمارے ضلعوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں برا بھلا کریں گے؟ نہیں جناب والا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم اگر جیلوں میں بھی بیٹھے رہیں ہمارے غریب عوام ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان کا پہیہ کہیں اور سے رکا ہوا ہے. بلوچستان کی تقدیر 30 سالوں میں اتنی خراب نہیں گئی جتنی 3 سالوں میں بلوچستان کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا. بس ابھی کارروائی کی طرف جاتے ہیں. جب بلوچستان میں بدامنی اپنے عروج پر تھا، 120 دن میں 180 واقعات نہیں ہوئے تھے بدامنی کے. 120 دن میں 180 بدامنی کے واقعات یہ غلط حکمرانی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. اگر کوئی ابھی بھی، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو لوگ ان کے پشت پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ اگر آپ بلوچستان میں یہ طرز حکمرانی لے جانا چاہتے ہیں تو آپ بلوچستان کو دوزخ میں دھکیل رہے ہیں. آپ بلوچستان کو تکلیف اور مشکلات میں دھکیل رہے ہیں. آپ بلوچستان کے ساتھ اچھائی نہیں کر رہے ہیں. جناب چیئرمین، کارروائی کو تو آگے بڑھانے کے لیے آپ نے آدھا گھنٹے تقریر کی. آپ کا شکریہ جناب چیئرمین. مجھے امید ہے کہ آپ یہاں سے رولنگ دیں گے. ہماری جو اسکیمات PSDP میں اپوزیشن کی گزشتہ 1 سال سے روکی گئی تھی، ان کو فل فور طور پر ریلیز کیا جائے، ان کو آنے والی PSDP میں ریفلیکٹ کیا جائے. وار فوٹنگ کے مارشل پلان بنا کے 3 سال میں جو پسماندگی ہوئی ہے اس کو 2 سال میں ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جناب والا، ہم ابھی بھی ان کو راستہ بتا سکتے ہیں. یہ ہمارا صوبہ ہے، ہم اپنی ماؤں بہنوں بچوں کو بلکتے ہوئے نہیں دے سکتے. شرم کی بات ہے، سردیوں میں گیس کے لیے ہماری مائیں بہنیں دوپٹہ اتار کر احتجاج کرتی ہیں، گرمیوں میں بجلی کے لیے دوپٹہ اتار کر احتجاج کرتی ہیں. جس صوبے میں 200 ارب 3 سال میں ضائع ہوں، تو جناب والا مجھے ڈر ہے کہ ایک دن خدا جانتا ہے کہ ننگا برہنہ پا ہماری
रह क्या गया हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सना भाई, आपका बहुत सब कुछ मौके आप अपना रोल प्ले करेंगे और आप इस पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बैठे मैं बताता हूँ जी। नसला भाई आप जाए बस प्लीज, आप तीसरी